الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يقصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود ولا وقت معدود وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. صلوات محمد اہل بیت. عزیزان محترم، ماتمداران نظروں کربلا، عزاداران شہید نینوا، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. بشریت اور نبوت کے عنوان سے گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکی. آپ تمام حضرات کی آمد اور توجہات کا بے حد شکر گزار ہوں. عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم ہی سب کو ہدایت دیتا ہے. رب ذوالجلال ہی سب کو ہدایت سے منور کرتا ہے. خالق اعظم ہی سب کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے جب بھی جس کو بھی جس دور میں بھی ہدایت کی، خود زمین پہ آ کر کبھی ہدایت نہیں کی. ہدایت تو وہی دیتا ہے، لیکن اس نے جس کو بھی ہدایت کی، زمین پہ آ کر کبھی ہدایت نہیں کی، لوگوں میں آ کر کبھی ہدایت نہیں کی، انسانوں میں آ کر اس نے کبھی ہدایت نہیں کی. بلکہ اس نے جب بھی ہدایت کی دو چیزوں کے ذریعے کی: ایک کتاب خدا، دوسری رسول خدا. اور کمال یہ ہے کہ قرآن سبب نہیں ہے رسول کا، رسول سبب ہے قرآن کا. کیونکہ قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا. اور کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں، کسی میں اتنی استطاعت نہیں، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ سرکار کی شان بیان کر سکے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. اور 7 سمندروں کو نچوڑ لوں پھر بھی میں آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے حبیب کہہ دیجئے میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اب ہے کوئی ایسا جس پہ وحی نازل ہوتی ہو، جس پہ فرشتے اترتے ہو، جس سے اللہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہو، جس کا قول اللہ کا کلام ہو؟ کہ بلا اللہ سے باتیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی باتیں ہر کوئی نہیں سن سکتا. اس لیے حبیب کبریا نے کہا: ایکم مثلی، کون ہے مجھ محمد جیسا؟ کل انسانیت اور کل بشریت کی صفات حمیدہ مجھ محمد میں پوشیدہ ہے. تم دشمن سے بدلہ لیتے ہو، میں معاف کرتا ہوں.
تم سختی میں پریشان ہوتے ہو، میں شکر ادا کرتا ہوں. تم رات کو سوتے ہو، میں جاگتا ہوں. تم خدا سے باتیں کرتے ہو، میں اس کی باتیں سنتا ہوں. تم گناہگار کو سزا دیتے ہو، میں سینے سے لگاتا ہوں. تم کتاب پڑھنا سیکھتے ہو، میں سکھاتا ہوں. تم لکھنا پڑھنا سیکھتے ہو، میں سکھاتا ہوں. تم ایمان ڈھونڈتے ہو، میں ایمان دیتا ہوں. فَوَا وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. میرے حبیب، زمین و آسمان کے رب کی قسم، یہ قرآن حق ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، بالکل ایسے جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. ملک صاحب لاؤ کوئی ایسا دعوے دار جو یہ کہے کہ میری گفتگو اللہ کے قرآن جیسی، میری بات اللہ کے کلام جیسی. تو جب قرآن تیرے جیسا نہیں تو پھر صاحب قرآن بھی تیرے جیسا. جب ہدایت تیرے جیسی نہیں تو پھر ہادی بھی تو جیسا نہیں. ہادی محتاج نہیں ہوتا، ہادی مختار ہوتا ہے. نہ علم میں محتاج، نہ حلم میں محتاج، نہ بھوک میں محتاج، نہ دھوپ میں محتاج، نہ تخلیق میں محتاج، نہ تحقیق میں محتاج. کیا کہا تھا راہب نے؟ ابو طالب تیرا یہ بھتیجا نبی ہے. تم جب آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ بادل کی ٹکڑی نے اس پہ سایہ کیا ہوا تھا. تم لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے، یہ بچہ دھوپ میں بیٹھا تھا. درختوں نے اپنی شاخوں کو موڑا، اس بچے پہ سایہ کر دیا. پروردگارہ ایسا کیوں کیا؟ تو جواب آیا کہ جب مصطفیٰ کے نور سے سورج کی نظریں چم لیا جائے، سورج کی نظریں چم لیا جائے تو ہم بیچ میں سایہ کر دیتے ہیں. یاد رکھنا، جس کا سایہ نہ ہو وہ سائے کا بھی محتاج نہیں، اور جو سائے کا بھی محتاج نہیں وہ لینے والا نہیں، دینے والا ہوتا ہے. پوچھنے والا نہیں، بتانے والا ہوتا ہے. سننے والا نہیں، سنانے والا ہوتا ہے. بھاگنے والا نہیں، بھگانے والا. جس کا سایہ نہ ہو وہ سائے کا بھی محتاج نہیں، جو سائے کا بھی محتاج نہیں وہ لینے والا نہیں، دینے والا. پوچھنے والا نہیں، بتانے والا. سننے والا نہیں، سنانے والا. بھاگنے والا نہیں، بھگانے والا ہوتا ہے. کبھی علی کو میدان میں لڑانے والا ہوتا ہے، کبھی بستر پہ سلانے والا. بشریت اور نبوت کے نتائج آنا شروع ہو گئے، بشریت اور نبوت کے نتائج آنا شروع ہو گئے. جو ابو القاسم ہو وہ خزانوں کا محتاج نہیں، جو خود نور ہو وہ روشنی کا محتاج نہیں، جو مدینہ العلم ہو وہ لکھنے پڑھنے کا محتاج نہیں. تو بھوک میں روٹی کا محتاج، پیاس میں پانی کا محتاج، دھوپ میں چھاؤں کا محتاج، مشکل میں مشکل کشا کا محتاج. تو محتاج وہ مختار، تو محتاج وہ مختار، تو محتاج وہ مختار. جو ابو القاسم وہ خزانوں کا محتاج نہیں، جو سراج منیر ہو وہ مشوروں کا محتاج نہیں، جو بشیر و نذیر ہو وہ ارادوں کا محتاج نہیں. جس کی منزل سدرہ سے آگے ہو وہ براق کا محتاج نہیں، جو صاحب کعبہ قوسین ہو وہ جبریل کا محتاج نہیں. یاد رکھنا، ہادی سوال نہیں کرتا، ہادی جواب دیتا ہے. جو دنیا میں دین کے علم کا سوال علی سے کرے، آخرت کی جنت کا سوال حسن مجتبیٰ سے کرے، وہ ہادی نہیں، محتاج ہدایت. تبھی تو سرکار کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. قبلہ یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر حسن نہ ہوتے تو میں جنت میں کیسے جاتا. اگر حسن نہ ہوتے تو میں جنت میں کیسے جاتا. جس کے سینے میں کتاب اتری ہو
وہ لکھنے پڑھنے کا محتاج نہیں، جس کا علی مددگاروں کا سلطان ہو، وہ مشرکوں منافقوں کا محتاج نہیں، جس کی بیٹی سے میکائیل رزق مانگے وہ دولت کا محتاج نہیں، جس کے حسن و حسین جنت کے سردار ہو وہ تیری دعاؤں کا محتاج نہیں، اور جو ادھر احمد ہو ادھر محمد ہو وہ ہونے کے لیے پیدا ہونے کا محتاج۔ جو ادھر، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بڑے خوبصورت نتائج وصول کر، جو ادھر احمد ہو ادھر محمد، وہ ہونے کے لیے پیدا ہونے کا محتاج نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، خود نمک اور پانی سے روزہ افطار کر کے بتایا کہ ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ ہم خدا نہیں، ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ ہم خدا نہیں۔ اور 3 دن فرشتے کو رزق دے کے بتایا کہ یاد رکھنا خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، خدا تو نہیں، اپنے جیسا نہ سمجھنا، نہ پیدائش سے پیدا ہوتے ہیں نہ موت سے مردہ ہوتے ہیں، نہ پیدائش سے پیدا نہ موت سے مردہ۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ روایت ہے، انہوں نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ گھر میں ایک بھیڑ کا بچہ ہے، رسول کی دعوت کرتے ہیں۔ رضامندی ہو گئی، گئے سردار کے پاس، دعوت پیش کی، رسول نے قبول کی، گھر آ گئے، رسول خدا نے اعلان کروا دیا کہ جس نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے کل جابر کے گھر میں آ جائے۔ ہمارے سب آج کا کمیونیکیشن تو بڑی فاسٹ ہے، یہ موبائل ہماری جیبوں میں، تب سلو تھی، لیکن بات اڑتے اڑتے جابر کے گھر پہنچ ہی گئی۔ جابر پریشان، گھر میں بھیڑ کا بچہ، میں نے رسول کو دعوت دی، رسول نے سب کو بلا لیا، تو زوجہ کہتی ہے جابر پریشان نہ ہو، ہم نے رسول کو دعوت دی، ہم رسول کے ذمہ دار، رسول نے جنہیں دعوت دی رسول ان کے ذمہ دار۔ بشریت اور نبوت فرق سمجھنا، ہم نے جسے دعوت دی ہم رسول کے ذمہ دار، رسول نے جنہیں دعوت دی رسول ان کے ذمہ دار۔ دن چڑھ گیا، اب سینکڑوں کی تعداد صحابہ کی، آگے آگے رسول اللہ۔ جابر سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا مجمع میرے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کیسے آئے گا، چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کیسے آئے گا۔ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رسول خدا کے ہاتھ جابر کے کندھوں پہ آئے، کہا جابر پریشان نہ ہو، جو پروردگار مومن کی قبر کو کشادہ کر سکتا ہے وہ تیرے گھر کے صحن کو بھی۔ آ گئے، سارے سما گئے، رسول خدا نے کہا ہنڈیا لاؤ، ہنڈیا لائی گئی، سرکار نے اپنا لعاب دہن اس پہ پھینک۔ اب پنجاب میں بیٹھے ہو تو کیا پنجابی میں کیا کہیں گے، تھوک مبارک پھینک دیا، تھوک مبارک پھینک دیا۔ آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسوں نے گھٹنا ٹیک کے کھایا جو ناشتے میں پورے کا پورا بکرا چتکڑ جاتے تھے۔ کھانا ختم نہ ہوا، روایت یہاں تک ہے، آگے نتیجہ میرا اپنا ہے، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کتاب میں کہاں لکھا، روایت یہاں تک، نتیجہ وصول کیجئے گا۔ جی ہم جیسے تھے، بھئی دعوت فکر دینی، ضد کوئی نہیں، دعوت فکر، شیعہ حیدر قرار ضدی نہیں ہوتے، دعوت فکر،
کہ ہمارے جیسے تھے ان کے لیے دعوت فکر کہ بھیا ذرا گھر میں جائیے، باورچی خانے میں داخل ہو جائیے، اپنی زوجہ کے سامنے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھائیے اور اس میں تھوک کے دکھائیے، بغیر حجام کے تیری بیوی تیری حجامت نہ کر دے تو ہمیں بھی مصطفیٰ کا غلام نہ کہنا۔ بغیر حجام کے بنتی ہے نا حجامت، پھر اتنی محنت ہوئی، تھوک کے تو دکھا، بغیر حجام کے اور بغیر نائی دے، سمجھو بچہ، بغیر نائی کے اگر ٹینڈ نہ ہو جائے۔ یہودی تھا مدینے کا رہنے والا، اس نے اپنے بچے کو، معلوم میں نے پہلے بھی شاید سنا ہے یہ واقعہ، جو نئے آئے ہیں شاید ان کے لیے اگر مخالطہ ہو جائے تو اس کی معذرت کر گئی، موضوع کے ساتھ چلے انٹرلنک ہو جائے۔ یہودی کا بچہ تھا، سودا خریدنے بھیجا مدینے کی گلیوں میں، بچے کی نظر سرکار پہ پڑ گئی، وہی بیٹھ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، باپ پریشان، شام ہو گئی، بچہ آیا نہیں، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگا تو دیکھا کونے میں بیٹھا ہوا، کہتا ہے میں نے تجھے سودا خریدنے بھیجا تھا، تو کہاں رہ گیا؟ تو بچہ کہتا ہے بابا جان سودا تو میں نے خرید لیا، سودا تو میں نے خرید لیا۔ تو باپ کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، بچہ کہتا ہے کاش آپ کے پاس بھی وہ نظریں ہوتی۔ گھر لے آیا بچے کو، بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ قریب المرگ ہو گیا، سمجھ گیا یہودی مصطفیٰ کا عاشق ہو گیا، گیا سرکار کے پاس، کہتا ہے جی میرا بچہ آپ کا عاشق ہو گیا، آئیے اپنے عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ رسول خدا نے صحابہ کو کہا ملک صاحب یہ مجلس کی قبولیت کی سند ہوتی ہے، یہ بانیہ کو بتا دیجئے، فضائل میں بھی آنسو آ جائے، پروردگار ان کی محنت کو قبول کرے۔ آؤ میرے عاشق کا دیدار کرتے ہیں، رسول خدا نے کہا۔ گئے، بچے کی نظر سرکار پہ پڑی، سرکار کی نظر بچے پہ پڑی، بچے کی روح پرواز کر گئی، سرکار نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا اور چلنے لگے تو یہودی کہتا ہے جی آپ کی امانت ہے، آپ ہی لے کے جائیے۔ قبر کھودی گئی، خود اترے اسی قبر میں، بظاہر تو یہودی بچہ تھا لیکن خود اترے، اس کو لحد میں اتارا، جب واپس آنے لگے تو دو منظر دیکھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دو منظر دیکھے تشریف رکھا دی۔ پہلا جب آپ قبر سے باہر آ رہے تھے تو آپ کے کندھے بڑے نحیف تھے، تھکے ہوئے، اور دوسرا آپ قبر میں پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، پنجوں کے بل کیوں تھے؟ تو رسول خدا نے کہا جب میں قبر سے باہر آ رہا تھا حوروں کی اتنی تعداد قبر میں آ رہی تھی کہ ان کے کندھوں سے میرے کندھے ٹکرا رہے تھے، اور پورا پاؤں اس لیے نہیں رکھا کہ قبر میں فرشتوں کا اتنا رش تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کسی کے پر کے اوپر میرا پیر نہ آ جائے۔ خود کو عاشق رسول کہنا بڑا آسان ہے بھائی، آنسو آ گیا آپ کو، خود کو عاشق رسول کہنا بڑا آسان، لیکن رسول اگر کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے، یہی کمال ہے، یہی کمال ہے۔ رسول اگر کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے، علی اگر کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے، حسین اگر کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے، حسن اگر کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے، یہی تو کمال ہے نا۔
یہی عاشقان رسولوں کا قافلہ میدان کربلا میں چند دنوں کا مہمان ہے. آج کا دن پانی مل رہا ہے، کل 7 محرم ہے، پانی بھی بند ہو جائے گا. آج اس باب الحوائج کی شہادت پڑھنی ہے جس کی ساری زندگی سفر میں کٹ گئی. 9 یا 10 رجب کو میرا مولا اس دنیا میں آیا اور 10 محرم کو چلا گیا. 6 ماہ کا علی اصغر آزادہ وہ پیاسا مارا. اتنا پانی پی لیتا ہے 6 ماہ کا بچہ. یہ مائیں بہنیں پردے میں بیٹھے، 6 ماہ کا بچہ اتنا پانی پی لیتا ہے. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تو ماں کہتی ہے بیٹا جب تجھے پیاس لگتی تھی جب تو 6 ماہ کا تھا تو میں پانی کے گلاس میں 2 انگلیاں ڈبو کے تیرے منہ میں رکھ دیتی تھی، تیری پیاس بجھ جاتی تھی. دنیا والوں روتے اس لیے ہیں کہ اصغر کے سامنے دریا بہتا رہا. شہدائے کربلا کا قافلہ کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا. بدماشوں کا رش تھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا. شہدائے کربلا کے سر نوکے نیزہ پہ بلند. کسی قبیلے کی چند بیبیاں مجمع چیرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی. آگے آگے سردار بی بی سب سے پہلے اس نیزہ بردار کے پاس گئی جس کے نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا. پوچھتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملون کہتا ہے باغی کا سر. کہتی ہے کس چیز کا باغی تھا؟ ملون کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. غور سے دیکھ کے کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کے ماتھے کا نشان بتاتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا. آگے بڑھی ایک اور جوان چہرے پہ نظر، کہتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملون کہتا ہے یہ باغی کے بھائی کا سر. غور سے دیکھ کے کہتی ہے مجھے اس کی آنکھوں میں حسرت نظر آتی ہے، لگتا ہے مرنے سے پہلے اسے کسی بات کی اجازت نہیں. آگے بڑی اداداروں 18 سال کے جوان چہرے پہ نظر، دل ہی دل میں کہتی ہے یا تو مدینے کا رہنے والا ہے یا محمد کا رشتہ دار ہے. وہ بدبختوں کہیں رسول کا گھر اجاڑ کے تو نہیں آ گئے. آگے بڑی اداداروں بڑھیا کے بڑھتے قدم اچانک رک گئے. منظر یہ تھا نیزہ بڑا تھا سر چھوٹا تھا. ڈانٹ کے کہتی ہے کیا یہ بھی باغی تھا؟ اس سر کو نیچے اتارو. اداداروں سر کو نیچے اتارا گیا، بڑھیا کے حوالے کیا گیا. اس بڑھیا نے اپنی چادر کے دامن سے چہرے سے خون صاف کیا. ساتھ والی بیویوں کو دکھا کے کہتی ہے اس کے منہ سے ابھی تک دودھ جاری ہے. اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. چوتھے اون سے آواز آئی بڑھیا اس کی ماں مری نہیں، رباب زندہ. ایک امانت تیری گود
ایک زینب کی گود میں، ایک کربلا میں حسین کے کام آ گئی، دوسری ساتھ لے کے شاہ۔ 10 محرم عزادارو جب سارے مارے گئے، حسین تنہا رہ گیا۔ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میرے مولا نے کہا، حل من ناس ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ ہزاروں کا لشکر تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، کوئی ایک دل بھی ایسا نہیں کہ جس پہ صدا کا اثر ہو۔ جن پہ اثر ہونا تھا کوئی بازو کٹوا کے سو رہا تھا، کوئی سینے میں برچھی کھا کے لیٹا ہوا تھا، اور کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گٹھڑی میں سمٹا ہوا تھا۔ لیکن خیام حسینی میں 2 دل ایسے تھے جن پہ صدا کا اثر ہوا۔ ایک کربلا کا بیمار سید سجاد، اور دوسرا 6 ماہ کا علی اصغر۔ جب سے صدا سنی اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، جیسے کہتا ہوں بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ اور جنہوں نے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، بابا ان سے مدد نہ مانگ۔ اصغر کو اٹھایا، فوج اشکیا کی جانب پیش کیا اور کہا، فوج اشکیا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہارے تو جانور بھی پانی پیتے ہیں، میرا یہ بچہ کتنا پانی پی لے گا؟ ملعون کہتا ہے حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے، ہم تب پانی دیں گے جب بچہ خود مانگے گا۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے شہزادے کو کہا، اصغر تو حجت خدا کا فرزند ہے، آج ان لائنوں پہ حجت تمام کر دے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جس وقت شہزادے نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، 6 ماہ کا بچہ تصور کرو، 3 دن کا پیاسا، اللہ کرے کسی ماں کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا نہ مارا جائے، 6 ماہ کا بچہ پیاسا نہ مارا جائے۔ جب خشک لبوں پہ زبان پھیری، یزیدیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تیسرے ساتھ نے دیکھا کہیں بغاوت ہی نہ ہو جائے، ہرملا کو کہا، ہرملا اقطاع کرام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزاداروں ترکش سے وہ تیر نکالا گیا جس سے جانور مارے جاتے تھے، اصغر کے لیے وہ تیر نکالا گیا جس سے بھاگتے گھوڑے گرائے جاتے۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا تیر کا وزن کتنا تھا، تو وہ کہتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر اصغر کو نہ بھی مارا جاتا، صرف اصغر پہ رکھ دیا جاتا، اصغر مر جاتا۔ ہرملا نے نشانہ باندھا، کمان کا چلا کھینچا، تیر چھوڑنے لگا، ہاتھوں میں لڑزہ آ گیا، تیر کمان زمین پہ 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو پسرے ساتھ نے کہا، نہتا کھڑا ہے کیوں نہیں مارتا؟ بڑا بہادر بنتا ہے، تیر انداز بنتا ہے، کیوں نہیں تیر چلاتا؟ تو ہرملا نے کہا، مجھے بہادری کا تانا نہ دے، جب بھی میں تیر چھوڑنے لگتا ہوں حسین کے بالکل پیچھے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، لگتا ہے
जैसे बच्चे की माँ। कहता है निशाना बांध मैं आंखों पे पट्टी रखता हूँ। अज़ादारों इधर तीर कमान से निकला, उधर खैमों से जनाबे रुबाब की आवाज आई, असगर ये तीर तेरे बाबा को ना लगे। तीर आता देख के असगर अपने बाबा की गोद में उछला। तीर असगर की गर्दन को लगता हुआ हुसैन के बाजू पे लगा। आवाज आई, बाबा मां से गिला न करना, तीर बड़ा था मेरा गला छोटा। असगर के लाशे को उठा के 7 मर्तबा मेरा मौला खैमों की जानिब गया। 7 मर्तबा पीछे आया। पानी पिलाने गया था ना असगर को। सकीना को क्या जवाब देंगे मेरे मौला, रुबाब को क्या जवाब देंगे मेरे मौला। अज़ादारों 7 मर्तबा खैमों की जानिब गया, 7 मर्तबा पीछे आया। जब 8वीं मर्तबा वापिस आने लगे तो जनाबे रुबाब की आवाज आई, ऐ साबरों के सुल्तान, मैं समझ गई मेरा असगर मारा गया। पता चल गया असगर चला गया। अज़ादारों अगर सारी जिंदगी रोना है तो मेरी जानिब देखिएगा। जनाबे हुसैन की आंखों में आंसू पहले आए, रुबाब की आंखों में आंसू बाद में आए। तो जनाबे रुबाब ने पूछा, मौला तेरी आंखों में आंसू कैसे? तो मौला हुसैन ने कहा, मेरे और भी असगर होते मैं कुर्बान कर देता। मैं तो इसलिए रोता हूँ कि मेरे असगर को तीर उस वक्त लगा जब मैं उसका मुंह चूमने लगा था। मेरा असगर उस वक्त मारा गया जब मैं उसका चेहरा चूमने लगा था। मौला ने पूछा, रुबाब तू क्यों रोती है? तो जनाबे रुबाब ने कहा, मौला मैं तो इसलिए रोती हूँ कि आज मेरे बेटे की वजह से मेरे रसूल का बेटा रोता है। आज मेरे बेटे की वजह से मुस्तफा का बेटा रोता है। अज़ादारों मौला खैमों के पीछे गए, नन्ही सी कब्र बनाई, कब्र में असगर को दफनाया। और दस्तूर है ना मौला साहब, जब भी कब्र बनाई जाती है पानी के साथ तराई की जाती है। हाय अली असगर तेरी किस्मत, पानी तो ना था। मेरा मौला जितने आंसू बहा सकता था अली असगर की कब्र पे बहाए। और लिखने वालों ने लिखा कि नन्ही सी कब्र में असगर को गाड़ कर शब्बीर चल पड़े दामन को झाड़ कर। आ गई शामे गरीबा, लुट गए खैमे, छिन गई चादरें, सरों की गिनती शुरू हो गई। मलून कहता है मारे 72 थे, सारे 71 है, वो 72वां सर भी चाहिए। अज़ादारों एक घुड़सवार को भेजा, हाथ में नेज़ा थमाया। जहां भी करबला की जमीन नरम देखता था नेज़ा मारता था, फिर निकालता था, फिर मारता था, फिर बाहर निकालता था। एक मर्तबा नेज़ा ऐसा जमीन में गया कि नेज़े की नोक के साथ असगर का लाशा उलझ कर बाहर आ गया। अज़ादारों सीने से लगा के नहीं, गोद में बिठा के नहीं, करबला की तपती रेत पे लटा के नहीं, असगर के छोटे से लाशे को